اندر بلا کے حضور فرمان سن اے کم رہ گیا، او فلانے بندے دا کم رہ گیا، او فلانے بندے دا کم رہ گیا، او فلانے دا اے چیز رہ گئی، فلانے دا مکان نہیں بنیا، فلانے دے گھر مکان ٹوٹ گیا، او فلانے دے اتنے بچے نو دے آمدنی کم ہے، اتھے روٹی پہنچاؤ، اتھے خرچے پہنچاؤ، او فلانے بندے دا گھوڑا کمزور ہے، انہوں گھوڑا نواں لے کے دیو، انہوں او بیمار ہے، حضور اے سارا کم جڑا فرمان سن حضور اس وقت نو ہی اپنی امت واسطے وقت فرما دے۔ آج امت کیسی ہے؟ حضور ذاتی وقت بھی امت نو دے دیتا۔ آج امت کیسی ہے کہ امت کے پاس درود کے پڑھنے کے لیے بھی وقت نہیں ہے۔ آج امت کیسی آ گئی کہ انگوٹھے چومنے کا بھی یہ فتوے پوچھتے ہیں کہ جی میں نے کہا حضور نے ذاتی وقت بھی تیرے اوپر لگا دیا، اور حضور وہ ذاتی وقت جو تھا امت کی اصلاح کے لیے حضور اسی میں مشغول رہتے اور صحابہ کو بھی مشغول کر دیتے کہ بھائی میری امت کا وہ کام رہ گیا، وہ غریب کا کام رہ گیا۔ اسی لیے تو وہ صحابہ ہر صحابی کو پتہ ہوتا، جب کہا نا وہ جگہ مسجد درار والی جگہ جب پلاٹ بن گئی تو حضور نے فرمایا آپ فلاں صحابی نے فرمایا تسی بناؤ، انہوں نے کہا جی میں تو نہیں بنا، وہ فلانے صحابی کو گھر نہیں تسی بنا دے، انہوں پلاٹ دے دیو۔ یعنی انہوں نے یہ بھی پتہ سی جس کو گھر ہے تو جس کو گھر کوئی نہیں، ایک ایڑی امت ہے جڑے نال ہمسائے دا بھی پتہ نہ ہوئے کہ کھا کے ستا بحریہ ٹاؤن تے جناب فلانے ٹاؤن بنا کے تے جگیاں والے نہ کس نے پتہ کرنا ہے۔ میں جس اسلام دیاں گلاں کرنا وہ امام حسین ہے دسیا، اگے امام حسین فرماندے میرے نانا جان کی فرماندے سن فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ مِنْكُمُ الْغَائِبَ، فرمایا بھائی جڑے لوگ میرے تک اپنی حاجتاں نہیں نہ پہنچا سکتے انہاں دی حاجتاں تسی لے کے آئے کرو، میرے کو انہاں دے معاملات تسی لے کے آیا کرو، انہاں دے سارے مسئلے تسی لے کے آیا کرو۔ حضور دا حیبت اور جلال ہی اتنا سی، ہر بندہ حضور نال گل نہیں سی کر سکتا۔ ہاں یہ تے حدیثاں وچ موجود ہے کہ حضرت حذیفہ ہے جڑی امام حسن تے حسین والی حدیث ہے تے سیدہ فاطمہ الزہرا والی حدیث ہے، ادھے وچ امام حضرت حذیفہ فرماندے میں اپنی امی جان کو اجازت طلب کی تھی کہ اج میں مغرب دی نماز حضور پیچھے پڑھنا تے میں اپنے واسطے بھی دعا کراواں گا تے تواڈے واسطے، فصلیت مع المغرب، فرماندے میں مغرب دی نماز حضور پیچھے پڑھی، فصلا، حضور دا حیبت اور جلال اتنا سی کہ میں حضور نال گل نہیں کر سکیا، فصلی العشاء، پھر حضور عشاء بھی پڑھائی، عشاء پڑھان تو بعد بھی فرماندے میں حضور دے حیبت و جلال دی وجہ تو گل ہی نہ کر سکیا، ثم انتفلا، پھر حضور اپنے کاشانہ اقدس گھر اقدس دی طرف چل پیا حضور، فتبیتو کہنے لگے میں بھی پیچھے ہاتھ بن کے پھر چل پیا، گل تے ہو نہ سکی، ہاں جی، فسمع صوتی، حضور نے پیچھے اپنے چلن دی آواز سنی، فرمایا من ھذا حذیفہ تو، ہاں جی توجہ، فرمایا من ھذا، پھر خود ہی فرمایا حذیفہ، فقلت نعم، قال ما حاجتک، غفر اللہ لک ولأمک، پھر خود ہی فرمایا کیا کام آئے ہو، اللہ تجھے بھی بخش دے تیری ماں کو بھی بخش دے۔ یہی کام تو وہ لے کر آئے تھے گھر سے، ہاں جی، کہنے میں اپنی امی جان نو کیا میں حضور کو عرض کرا گا میرے واسطے بھی حضور بخشش منگن تے تواڈے واسطے بھی، تو فرمایا کیا کام ہے، اللہ تجھے بھی بخش دے تیری ماں کو بھی بخش دے۔ اب کیا حضرت حذیفہ کہتے جھولی ہی میری تنگ تھی کیا مانگتا ان سے، وہ تو کہتے رہے مانگ ذرا اور بھی کچھ مانگ، کیا مانگنا تھا، وہ تو جو مانگنے کے لیے آئے تھے وہ تو بن مانگے مل گیا۔ تو پھر اس موقع تے فرمایا حذیفہ ان ھذا ملک لم ينزل الارض قط قبل هذه الليله استاذن ربه يسلم علي ويبشرني بأن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة وأن الحسن والحسین سيدا شباب أهل الجنة۔ اب حضرت حذیفہ تو اس فرشتے کو نہیں دیکھ رہے تھے، لیکن میرے آقا نے فرمایا حذیفہ جو تمہارا کام تھا وہ تو ہو گیا نا، تم دعا کرانے کے لیے اللہ تجھے بھی بخشے، بتا کیا چاہتا ہے، انہوں نے پھر آگے سے کیا بات کرنی تھی وہ تو کوئی نہیں، فرمایا حذیفہ یہ فرشتہ یہ تو قریب اشارے کے لیے آتا ہے، ذالک کا دور کے لیے آتا ہے، فرمایا یہ فرشتہ آج رات نازل ہوا، آج سے پہلے کبھی بھی یہ زمین پر نہیں آیا، کیوں نازل ہوا، استاذن ربہ، اس نے آج اپنے رب کو اجازت طلب کی تھی، کیا بین یسلم علیہ، یا اللہ میں نے آج اجازت دے میں تیرے نبی نو سلام کر کے آؤں۔
اور یہ مجھے خوشخبری دے، ایک تو مجھے سلام کرنے آیا، جی صحابہ نے سلام پڑھا، یہ لوگ آج کرتے ہیں، یعنی حضور دی شان تے وراو، میں انہاں گلاں تے خود میں ادھی میری صحت انہاں گلاں تو برباد ہوندی۔ کلمہ پڑھن تو بعد بک بک کرن دا مطلب ہی کوئی نہیں، کلمہ جو پڑھ لیا جی کھڑے ہو کے پڑھا کہ بیٹھ کے پڑھا، میں کہا اے تے مینوں حدیث جو کوئی نہیں لکھیا بھائی اس فرشتے نے کھڑے ہو کے سلام پڑھا یا لمحے پہ کے پڑھا، اے کوئی سوال ہے جی؟ جب فرشتے آئے تے حضور نو سلام پھر کیویں دیتا ہونا ہے؟ انجی کیا ہونا ہے نا جناب؟ ہاں جی دسو، اے کوئی سوال کرنے والے جی جمعے تو بعد پڑھیا کہ جمعے تو پہلے پڑھیا؟ ہاں جی اے کوئی سوال کرنے والے امت دے ہیں جڑی جس امت جنہاں کماں وچ پہ گئی؟ فرشتے نے دوسرا یہ مجھے خوشخبری دینے آیا، کیا؟ بِأَنَّ فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، یہ فرشتہ مجھے خوشخبری دینے آیا کہ سیدہ فاطمہ الزہرا جنتی عورتوں کی سردار ہے، اور یہ مجھے خوشخبری دینے آیا کہ وَأَنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ سیدہ شباب اہل الجنہ، اور یہ فرشتہ مجھے خوشخبری دینے آیا کہ حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہے۔ یہ ہے حسنین کریمین کی یہ شان ہے، اس ساری شان میں اس واسطے بیان کر رہا ہوں کہ بھئی صحابہ اتنے حضور دا حیبت اور جلال سی کہ صحابہ ہر بندہ حضور نال گل نہیں سی کر سکتا۔ تو میرے آقا فرماندے سن وَأَبْلِغُونِی حَاجَةَ مَن لَا يَسْتَطِيعُ إِبْلَاغَهَا، امام حسین فرماندے میرے نانا جان نے اعلان کر رکھے سی بڑے بڑے صحابہ نو کہ جڑے لوگ میرے حیبت اور جلال دی وجہ تو میرے تک اپنی ضروریات نہیں پہنچا سکتے، انہاں دیاں ضرورتاں تسی لے کے میرے کو آیا کرو۔ فَإِنَّهُ مَنْ أَبْلَغَ سُلْطَانًا حَاجَةَ مَن لَا يَسْتَطِيعُ إِبْلَاغَهَا ثَبَّتَ اللَّهُ قَدَمَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ امام حسین فرماندے میرے نانا جان فرماندے سن جس بندے نے بادشاہ تک اس بندے دی ضرورت پہنچائی جیڑا بادشاہ تک اپنی ضرورت نہیں سی پہنچا سکتا، قیامت والے دن ساری دنیا دے قدم لڑکھڑا جان گے، جس بندے نے اس مسلمان دی ضرورت پوری کیتی او دے قدم کدی نہیں لڑکھڑان گے۔ ویکھو جی اس تو وڈی کوئی این جی اوز ہے کیوں جی؟ میرے آقا خود فرما گئے قیامت تک کہ فَإِنَّهُ مَنْ أَبْلَغَ سُلْطَانًا حَاجَةَ مَن لَا يَسْتَطِيعُ إِبْلَاغَهَا ثَبَّتَ اللَّهُ قَدَمَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُذْكَرُ عِندَهُ إِلَّا ذَلِكَ وَلَا يَقْبَلُ مِنْ أَحَدٍ۔ امام حسین فرماندے میرے نانا جان دی مجلس وچ یہی گلاں ہوندیاں سن، اور اس تو علاوہ حضور کسی دی گل سندے بھی کوئی نہیں سن۔ يَدْخُلُونَ رُوَّادًا، امام حسین فرماندے میرے نانا جان دی مجلس وچ لوگ خوشی خوشی آندے سن، خوشی خوشی يَدْخُلُونَ رُوَّادًا، او دوڑتے آندے سن حضور کول چلیے، حضور کول چلیے۔ ولا یفترقون الا عن زواکن، تے امام حسین فرماندے میرے نانا جان دے در اقدس تے جیڑا آیا پھر چکھے بغیر واپس نہیں گیا۔ ویخرجون دلتا یعنی علی الخیر، آیا کی سی تے پھر نکلیا کیویں؟ پھر دنیا دا رہنما بن کے میرے نانا جان دی مجلس جو باہر آیا، دنیا دا رہنما بن کے۔ ویخرجون دلتا، تے کہندے پھر میں پوچھیا فسالتو ہم مخرج ہی، فرمایا اے تے حضور دے در اقدس دا حال ہے نا۔ پھر میں اپنے ابا جی کو پوچھا حضور دبار کی معمولات سن، فرمایا یخزن لسانہ الا فیما یعنی، فرمایا میرے نانا جان ہمیشہ اپنی زبان مبارک جڑی وہ بڑی محتاط استعمال فرماندے سن۔ سنیا جی جڑے ہمیں بک بک کر دیو وہ تیری فلان وہ تیری فلان، یخزن لسانہ، میرے نانا جان اپنی زبان اقدس دی اتنی حفاظت فرماندے سن کہ حد مک جاندی، الا فیما یعنی، فرمایا میرے نانا جان زبان اقدس اسے ویلے کھول دے سن جدی ضرورت پوندی سی۔ اس تو علاوہ میرے نانا جان جڑا زبان اقدس حضور طویل السکت تے امام حسن کو بھی ہے نا، عن الحسن ابن علی قال سالت خالی ہند ابن ابی حالا وکان وصافا قلت صف لی منطق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم متواصل الاحزان دائم الفکرت لیست له راحت طویل السکت لا یتکلم فی غیر حاجت۔ امام حسین تے فرماندے آپ بہت ضرورت تو بغیر گل نہیں سن کر دے، تے امام حسن فرماندے طویل السکت لا یتکلم فی غیر حاجت، میرے نانا جان اتنی لمبی خاموشی اختیار فرماندے سن کہ صحابہ پریشان ہوندے جاندے سن حضور گفتگو کیوں نہیں فرماندے۔ آج امت دا ٹائم ہی نہیں گزرتا فلموں بغیر، بک بک کیتے بغیر۔
ہاں جی طویل السکت لا یتکلم فی غیر حاجت. ہاں جی میرے نانا جان امام حسن دا یہ گل ہے تے امام حسین دے او گل ہے یخزن لسانہ الا فیما یعنی ہے. میرے نانا جان اپنی زبان اقدس دی ہمیشہ حفاظت کردیا ہاں جتھے ضرورت پئی صرف حضور نے اتھے گل کیتی. ویؤلفہم ولا ینفرہم. میرے آقا و مولا ایو جی گفتگو فرماندے سن جہدے نال دنیا امڑ کے قدمہ چ آ جاندی سی. ہاں جی تے میرے نانا جان ایو جی گفتگو نہیں سن فرماندے جدی وجہ تو لوگ دور ہو جان. وَيُكْرِمُ كَرِيمَ كُلَّ قَوْمٍ